السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 21 اور 22 یعنی 21-22 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے زندگی کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کی خدمت میں کل پیش کیا تھا اس میں یہ بتلایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے خیال کے مطابق یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دیا اور کنویں میں جب ان کو ڈال دیا تو وہاں پر کچھ دور بیٹھ کر کے ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں یوسف کا کیا ہوتا ہے یا یوسف کیا کرتا ہے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک قافلہ جو مدین سے چل کر مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ قافلہ آ کر کے وہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ پانی لینے کے لیے کسی آدمی کو بھیجا، وہ آدمی پانی کے لیے تلاشتا ہوا اسی گمنام کنویں کے پر پہنچا اور اس میں ڈول ڈالا، بالٹی ڈالا تاکہ پانی نکالے۔ یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے سے باہر نکل گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا، یوسف کے بھائیوں نے بھی دیکھا اور آ کر کے کہنے لگے کہ یہ میرا غلام ہے، ہم لوگ اس کو بیچنے کے لیے جا رہے تھے، بھاگ کھڑا ہوا ہے، اسی کی تلاش میں تھے۔ قافلہ والے نے پوچھا کہ کیا بیچو گے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بیچیں گے، کیونکہ اس سے ان کا مقصد بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ 20 درہم میں بیچ دیا۔ وہ جو قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے مصر کے بازار میں پہنچ گئے اور وہاں پر نیلامی شروع ہوئی۔ ایک آدمی جس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، وہ آدمی اس وقت مصر کے حکومت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھا، اس لیے اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه، اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ذرا عزت و احترام کے ساتھ رکھو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ جو لڑکا ہے آگے چل کر کے ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس آدمی نے خریدا تھا وہ آدمی اس وقت مصر کے اعلیٰ ترین منصب پر، حکومت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھا، عزیز مصر تھا، آدمی کو دیکھ کر کے پہچان لینے والا تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے مورے کو دیکھا، ان کے عادت و اطوار کو دیکھا، بات کرنے کے طریقے کو دیکھا، تو اس نے محسوس کر لیا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ کسی ذی عزت خاندان کا یہ لڑکا ہے۔ حالات نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، لہٰذا اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو کہا کہ اکرمی مثواه، دیکھو اس بچے کو ہم خرید کر کے لائے ہیں، اس کو ذرا احترام کے ساتھ رکھو، عزت کے ساتھ رکھو، اس کے رہن سہن کا خیال کرو۔ اور جب یوسف علیہ السلام وہاں رہنے لگے تو عزیز مصر نے گھر کی پوری ذمہ داری، کام کاج کی مکمل ذمہ داری، جو بھی گھر کا کام ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو گھر کے تمام چیزوں کی ذمہ داری یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو غلام کی طرح سے ٹریٹ مت کرنا، اس کو اپنے گھر کے فرد کی طرح سے سمجھنا، اس کا پورا احترام کرنا، پوری تکریم کرنا، اس کے اچھی رہائش کا خیال کرنا۔ ممکن ہے کہ آگے چل کر کے یہ بچہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ اس کو بچہ نہیں تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو سربلند کرنا چاہ لے تو اس کو مٹانے والے چاہے جو بھی حربہ اختیار کر لیں، جو بھی تدبیر اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ اسی تدبیر سے
اس کو عزت و سربلندی کے مقام پر فائز فرما دیتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح سے ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا مکمل موقع فراہم کر دیا، یعنی سرزمین مصر میں۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سرزمین مصر میں جو ہم نے ان کو قدم جمانے کا موقع عطا فرمایا، اس کے پیچھے مقصد یہ کہ تاکہ ہم ان کو باتوں کی تعویل سکھلا دیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے اس فیصلے کو پورا کرنے پر اللہ مکمل طور پر غالب ہے، قادر ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، یعنی جانتے ہیں لیکن وہاں تک سوچ نہیں جاتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر یہ جو باتیں ہم نے بتلائی، آپ کو جو ترجمہ کیا، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیے کہ عزیز مصر کے ہاں یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا، دراصل یہ اس مستقبل کی طرف بڑھنے کا پہلا زینہ تھا، پہلا قدم تھا، جس مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی مکمل فرما روائی عطا فرمانے والا تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی پچھلی زندگی دیہاتی زندگی، جس کے اندر خود سے اچھائی ہوتی ہے۔ ابھی شہروں کی زندگی عام طور پر، اب تو دیہاتوں میں بھی ایسی زندگی آ گئی ہے، شہروں کی زندگی میں عام طور پر بناوٹ زیادہ ہوتا ہے، دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور پیش کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے، چاہے وہ دیندار لوگوں کا طبقہ ہو یا دنیا دار لوگوں کا طبقہ ہو، دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، اوپر کی بات زیادہ ہوتی ہے، اندر کی بات کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ لیکن دیہاتی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دیہاتی زندگی میں ہر چیز خالص ہوتا ہے، جو منہ پر ہوتا ہے وہی دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ خوبی اور اچھائی یوسف علیہ السلام کے اندر پہلے سے تھی۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر توحید اور دینداری بھی پہلے سے موجود۔ لیکن اس وقت، جس وقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے سب سے ترقی یافتہ ملک یعنی مصر میں یوسف علیہ السلام سے جو کام لینا چاہتا تھا، اس کام کے لیے جس تجربے، جس واقفیت اور جس بصیرت کی ضرورت تھی، وہ ان کو کہاں ملا؟ عزیز مصر کے گھر میں۔ کیونکہ اس گھر میں آنے کے بعد، چونکہ خود بڑے سرکاری منصب پر ہے، عزیز مصر ہے، یا ہو سکتا ہے وزیر ہو، یا ہو سکتا ہے حکمران کے بہت قریب ہو، ایسے آدمی کے گھر میں رہنے سے حکومت کیسے چلایا جاتا ہے، کیسے ایک ملک کو چلانا ہے، اس کی جو واقفیت ہونی چاہیے، جو تجربہ ہونا چاہیے، جو بصیرت ہونی چاہیے، وہ سب کہاں میسر آ رہا ہے؟ عزیز مصر کے گھر میں مختار ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے مصر میں جو ان کو قدم جمانے کا موقع دیا، اس کی غرض کیا تھی؟ تاکہ ان کو احادیث کی تعویل معلوم ہو۔ احادیث کی جو تعویل ہے، اس کی جو تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے، وہ کئی بیان کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد خواب کی تعبیر ہے، لیکن اس سے مراد صرف خواب کی تعبیر نہیں، بلکہ اس سے مراد خواب کی تعبیر کے علاوہ باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ کوئی ملک، کوئی حکمرانی کیسے کی جاتی ہے، اس کے کیا اسرار و رموز ہیں، کون کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں، کہاں کہاں سے فہم و فراست لائی جا سکتی ہے، یہ تمام کی تمام باتیں باتوں کی تعویل کے اندر آ جاتا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو مصر میں قدم جمانے کا موقع دیا تاکہ ان کو احادیث کی تعویل سکھلا دیں، یعنی یہ سب باتیں سکھلا دیں۔ اور اس غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے رخ کو کیسے موڑ دیا، یہ اکثر لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پر توکل کرے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا فرما بردار بن کر کے رہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کو بھی ویسا ہی بنائے جیسا اپنے باطن کو اس نے رکھا ہے۔ باطن کے حساب سے ظاہر ہونا چاہیے، نہ کہ ظاہر کو کچھ اور بنانا اور باطن کو کچھ اور بنانا، لوگوں کے سامنے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنا اور اندر بہت ساری باتیں ہونا، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے بالکل منافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے حکم کو، اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پر مکمل طور پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، پختگی کی عمر کو،
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو قوت فیصلہ دیا، علم و حکمت دیا، اور ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگے چل کر کے باتوں کو سمجھنے کا عمل کا دیا. ایٹ اے ٹائم کون سا فیصلہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ول پاور دیا، اللہ نے ان کو علم دیا، حکمت دیا، اور آگے چل کر کے اللہ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. ابھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جس میں نصیحت کے بہت سارے نقطے اور پوائنٹس ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.